أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، یعنی اس وقت کو یاد کرو، وہ بھی یاد کرنے کے لائق وقت ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم بت پرستی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور غلط عقائد ہیں، تو انہوں نے برملا اعلان فرما دیا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں، اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ میں اگر عبادت کرتا ہوں تو صرف اللہ کی، کہ جس اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اور پوری قوم کو پیدا کیا ہے، تو میں برات حاصل کرتا ہوں۔ اگر معاشرے میں جو ہے برا کام ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہاں اپنی برات کا اظہار کر دینا چاہیے کہ میں تمہارے اس کام میں شریک نہیں ہوں۔ الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، پس بے شک وہ عن قریب مجھے صحیح راستہ بتلائے گا، وہ ذات مجھے صحیح راستے پر ضرور چلائے گی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو باقی رہنے والا اپنی قوم میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں واپس۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بھی یہ کلمہ چھوڑا، جو بات کہی تھی، یہ برات کا جو اظہار کیا تھا، اپنی قوم کو بھی یہی چیز بتلائی اور سکھلائی کہ تم بھی اس چیز سے جو ہے برات حاصل کرو اور تم بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے تھوڑا بہت سامان رکھا ہے ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب آئے گا ان کے پاس حق، جب آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور اللہ کی طرف سے رسول بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے جو کھلم کھلا بات سنانے والا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو ایک جادو ہے۔ جب قرآن آیا ان لوگوں کے پاس اور اسلام آیا اور حق کی بات آئی تو کیا کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔
وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تعلیمات خوب عام ہو رہی ہے، ہر آدمی اس کو قبول کر رہا ہے، تو انہیں اور کوئی بہانہ تو نہیں ملا، صرف یہ بہانہ ملا، کہنے لگے کہ یہ ایک جادو ہے جس کو لوگ جو ہے جس کو مان لیتے ہیں تو پھر ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے معاشرے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائی اپنی برادری کو، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کے ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو جاتے ہیں اور شریعت ہی کے ہو جاتے ہیں، تو گویا یہ ایک جادو لایا ہوا ہے، یہ الزام لگانے لگے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور ایک اپنی بیوقوفی والی اور بات کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ایک بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے۔ یعنی اب ان لوگوں نے ایک اور بہانہ پکڑا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم صحیح ہے، جیسے مسلمان کہتے ہیں آسمانی کتاب ہے، تو پھر یہ جس آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان پر نازل ہوا، تو ان کو ماننے والے بھی کمزور قسم کے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس اتنی بڑی کھیتی باڑی کے مالک بھی نہیں ہیں، اتنے پیسے اور مال دولت کے بھی مالک نہیں ہیں، اور غریب غربا لوگ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب پیسے کے لحاظ سے غریب ہیں، جبکہ پیسے کے لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے ان سے بڑے بڑے لوگ جو ہے اونچے اونچے درجوں پر ہیں، تو وہ کیوں نہیں؟ پھر وہ انہیں اپنی طرف سے سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ قرآن کریم نازل ہونا چاہیے تھا مکہ کے اندر، جو ہے دو آدمی بتائے انہوں نے، عروہ کیا کہتے ہیں اس کو، اتبا اور ایک اور آدمی بتانے لگے کہ یہ جو ہے مالداری کے لحاظ سے بہت بڑے، تو ان کے اوپر جو ہے قرآن کریم نازل ہونا چاہیے تھا۔ یا پھر طائف کے آدمی دو بتانے لگے، حبیب اور عروہ، کہنے لگے کہ ان میں سے کسی ایک پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ گویا کہ اپنی بیوقوفیاں بتلانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بات ماننی چاہیے تھی اور اس آدمی پر نازل کرنا چاہیے تھا، یا تو طائف والے کسی آدمی کے اوپر، تو یا مکہ والے کسی آدمی کے اوپر نازل کر، یہ بہانہ کرنے لگے۔ وقالو، اور کہنے لگے کیوں نہیں نازل کیا یہ قرآن ایک بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ان کے پاس اتنی ایک عقل ہے کہ تیرے رب کی جو رحمت ہے اس کو یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے تھا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں، معیشتہم، ان کی روزی دنیاوی زندگی میں، یعنی یہ اپنی روزی خود تقسیم نہیں کر سکے، یہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کیوں؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم بلند کرتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجے کے اعتبار سے، کسی کو ہم مال زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تاکہ جس کو کم دیا وہ اس کا جو ہے کیا ہوگا، اس کی جا کر کے اس کا محتاج ہوگا اور وہاں سے وہ چیز حاصل کرے گا، تو اس کو اونچا، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو تابع، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اگر سب کو پیسہ دے دیا تھا، سب کو مالداری دے دی ہوتی تو کوئی کسی کے تابع نہ رہتا، تو سارے مالدار ہوتے تو خاک روب کہاں سے ملتا، کام کرنے والا مزدور کہاں سے ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا تو دوسرے کو پیسے کی ضرورت دی، تاکہ اس کو جو ہے اس کو کام کی ضرورت دی، اس کو پیسے کی ضرورت دی، تو جس کو پیسے کی ضرورت ہے یہ کام والے کے پاس جا کر کے کیا کرتا ہے، اس کا کام کرتا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہی جواب آگے بھی چل رہا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ لوگ ہو جائیں گے ایک ہی گروہ، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم بنا دیتے اس آدمی کو جو انکار کرتا ہے رحمان کا، یعنی یہ دنیاوی زندگی ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو ہے اصل اللہ کی رحمت جو ہے اور اللہ کا انعام یہی قرآن ہے، اور اللہ کا انعام یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہ دنیاوی زندگی کوئی زیادہ جو ہے اس کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، اور یہ بھی کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کی جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو دے دیتا، لیکن کیوں نہیں دیتا؟ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ بن جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو ہم بناتے ان آدمیوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کی گھروں کی چھتوں کو من فضہ، چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں علیہا یظہرون جس پر وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو، وسرورا علیہا یتکئون، اور ان کے وہ تخت کہ جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں، وزخرفا، اور سونے کا بنا دیتے۔ یعنی اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا، رحمان کا، اللہ کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے یہی دنیا تھی، تو اللہ ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے، ان کی گھروں کو سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتے، کیونکہ یہی دنیا ہے، آخرت تو ہے نہیں، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ سارے کے سارے جو ہے ہو سکتا کہ اسی گروپ میں چلے جاتے، اسی گروہ میں چلے جاتے، کہتے کہ بھائی یہاں ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، تو بے صبری کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا سر و سامان، چند روزہ جو زندگی ہے موت سے پہلے یہ سر و سامان ہوتا ہے، باقی بعد میں جو ہی انسان کو موت آتی ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، یا اس دنیا میں رہ جاتا ہے، یا انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی زندگی کا سارا سامان ہے، اگر ساروں کے گھر سونے کے بھی بن جاتے تب بھی ان کو چھوڑنے تھے، یہ سیڑھیاں سونے چاندی کی بن جاتی، یہ تکیے یہ سب کو تخت ان کے سونے کے بن جاتے، تب بھی ان کو یہ سارا کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا تو زیادہ افسوس ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کم دیا، یہ جو تم سمجھتے ہو کہ بڑی بڑی دولت دیا انہیں کو قرآن بھی ملنا چاہیے، یہ غلط ہے تمہاری سوچ۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پرہیزگار بننے کی